برائے خشنود امام زمانہ بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آباء فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات محمد وعلى محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات محمد وعلى محمد خدا مدال بہتی چاہتا معصومین کے ساتھ ہماری کلی عبادت مبارکہ قسم قبول منظور فرما مجلہ جن مومنین کی جانب سے ان مجالس کے لیے تعاون کیا جا رہا ہے نوجوانوں کی زحمات کو مومنین کو اپنے تمام کے جو توفیقات میں خیر میں اضافہ فرما اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام زمانہ جلوہ کے لیے باوض بلندر صلوات خمسہ ذکر وارث کربلا کے عنوان سے کمال انسانیت اور بقائے ولایت اہل بیت علیہ السلام میں آج ہماری چوتھی گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کا کمال ہوتا ہے، دین کا کمال ولایت میں تھا، ایمان کا کمال ولایت میں تھا، اور انسانیت کا کمال انسان کو کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ جسم کے لیے خدا نے ہمارے لیے تمام یہ کھانے اور پینے رہنے کی اشیاء خلق کی، اور روح کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے نظام ہدایت کو خلق کیا تھا۔ اور جب ان ہادیوں میں کبھی آسمانی کتب ہادی بنے ہیں، کبھی انبیاء بنے ہیں، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے ائمہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے پیغمبر اسلام کے بعد انسانیت کو معراج بخشنے کے لیے، انسانیت کو کمال بخشنے کے لیے اہل بیت کی ولایت ضروری ہے۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم سرعام محفل کرتے ہیں، سرعام محفل اسی کی ہوتی ہے جن کا حسب پاک ہوتا ہے، جن کا نسب پاک ہوتا ہے، جن کا شجرہ پاک ہوتا ہے، اسی کا ہی ہم جو ہے سرعام ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہماری گزشتہ گفتگو کا خلاصہ۔ اب ہم بحث کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ
اگر کوئی شخص یہ جان نہ سکے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، عالم کون ہے، جاہل کون ہے، خبیث کون ہے، طیب کون ہے، تو جو ہے نا جی، چاہے اس نے پوری زندگی نیک اعمال کیے ہوں، چاہے اس نے نمازیں پڑھی ہوں، چاہے اس نے روزے رکھے ہوں، چاہے اس نے حج کیا ہو، چاہے وہ بزم پیغمبر میں بیٹھا ہو، چاہے وہ اس نے پیغمبر کے ساتھ طواف خانہ کعبہ کیا ہو، چاہے اس نے جتنے نیک کام کیے ہو، لیکن وہ اس کی زندگی میں یہ معلوم نہ کر سکا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، تو یاد رکھو اس کی پوری زندگی بندگی نہیں ہوگی، اس کی پوری زندگی شرمندگی ہوگی۔ نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا جی، کہ چاہے اس نے جتنے نیک کام کیے ہو، لیکن وہ اپنی زندگی میں یہ جان نہ سکا کہ عالم کون ہے، جاہل کون ہے، کس کی پیروی کرے، کس کی بات مانے، کس کی نہ مانے، کون خبیث ہے، کون طیب ہے، کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے۔ اس کی نظر میں کہتا ہے کہ یزید اور امام حسین ایک ہی ہیں، تو یاد رکھو چاہے اس نے جتنے نیک کام کیے ہو، لیکن اس کی وہ بندگی نہیں ہوگی، پوری زندگی شرمندگی ہوگی۔ اور اسی لیے ہی تو ہم یہ مجالس منعقد کرتے ہیں، یہ محفل منعقد کرتے ہیں، تاکہ حق و باطل کا معیار میزان بیان کر سکے، یہ میزان بیان کر سکے کہ حق پر کون ہے۔ اور قرآن کی جانب ہم چلیں گے تو قرآن نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہہ دیجئے کہ جن کو علم دیا گیا ہے اور جن کو نہیں دیا گیا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو یہ کون جان سکے گا؟ جو صاحبان عقل ہوگا، صاحبان فہم ہی یہ بات سمجھ سکے گا۔ اسی طرح خبیث اور طیب کے بارے میں کہا کہ یہ بھی برابر کون نہیں ہے۔ اسی طرح عادل اور ظالم کے بارے میں کہا کہ یہ بھی برابر نہیں ہے۔ ارے جب فرق ہے قرآن کی نظر میں عالم اور جاہل میں فرق ہے، قرآن کی نظر میں عادل اور ظالم کی نظر برابر نہیں ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو بھی ہے نبی کے صحابہ سب برابر ہے؟ ارے فرق تو ہوتا ہے نا، فرق تو ہر چیز میں ہوتا ہے، کبھی یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھئی یہ سب چیز ایک جیسی ہے، نہیں نہیں، یہ لمبی جڑی بحث ہے کہ فرق ہے، انبیاء میں بھی فرق ہے، یہ 1,24,000 ہے، وہ سب برابر نہیں ہے، ان میں سے 313 کو رسول بنایا، یہ بھی سارے برابر نہیں ہے، ان میں سے 5 کو اولو العزم بنایا، ان میں سے برابر نہیں ہے، ایک کو محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین کو تمام انبیاء پر سردار بنایا۔ ارے جب تمام انبیاء برابر نہیں ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ تمام صحابہ برابر ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند الصلوات۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے انشاءاللہ۔ توجہ ہے نہیں؟ اچھا، لیکن بحث یہ بزرگان آپ تشریف فرمائے، مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں کوئی جاہل اپنے آپ کو جاہل کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر جاہل کہہ دے کہ میں جاہل ہوں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، ایسا ہے نہیں؟ کوئی جاہل اپنے آپ کو جاہل کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ظالم اپنے آپ کو ظالم کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کہہ دے کہ میں اقتدار پر ہوں لیکن ظالم ہوں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے، کوئی اس کی بات ہی نہ مانے۔ جاہل کہہ دے کہ بھائی میں جو ہے جاہل ہوں، مسئلہ یہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو ہے باطل نے حق کا لباس پہن لیا ہے، سادہ لوگ عام ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آج کل دیکھتے ہیں اقتدار پر وہی آ جاتے ہیں جو حقیقت میں ظالم ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، ان میں تمام برائیاں ہیں، لیکن جب ہی وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ باصلاحیت، با کردار، نیک سیرت بندہ یہ الیکشن میں کھڑا
کھڑا ہو رہا ہے, آپ اس کی آ کر بیعت کر لو. ارے وہ ظالم ہوتا ہے, اس کے جو تمام کے کہنے کرتوت ان عوام کے سامنے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو کبھی ظالم نہیں کہتا, اپنے آپ کو کبھی جاہل نہیں کہتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ وہ جاہل کو ہم جاہل ثابت کریں, خبیث کو خبیث ثابت کریں, ہم ظالم کو ظالم ثابت کریں. تو آؤ قرآن کی جانب چلتے ہیں. قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے, قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے, قرآن ہمارے مکتب کی سب سے بڑی ترجمان کتاب ہے. ہمارے عقائد اور اعمال سارے ہم نے قرآن سے لیے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے قرآن سے لیے. قرآن میں واضح نظریہ جو ہے دے دیا گیا ہے خدا نے کہ اب چونکہ ہر چیز ایک کلی قاعدہ ہے, ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. توجہ نہیں, ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. دن کو ہم رات سے پہچانتے ہیں, رات کو دن سے. اسی طرح اور بہت سارے مثال ہیں, جا کر آپ لینا کہ بھئی اس کے ضد سے ہم غریب کو امیر سے پہچانتے, امیر کو غریب سے پہچانتے. اسی طرح قرآن نے سورہ احزاب, قرآن مجید کی 33 نمبر سورہ ہے, 33 نمبر سورہ کی بھی آیت بھی نمبر 33 ہے. اسی میں خداوند متعال نے ایک پوری آیت ارشاد فرمائی ہے, کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محمد, اے علی, اے فاطمہ, اے حسن, اے حسین, اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے جیسا پاک و پاکیزہ بنانے کا حق ہے. اب ہمیں نظریہ مل گیا, اب ہمیں میزان مل گیا. یہ پاک ہے, پنجتن پاک ہے. یہ جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ طیب ہوگا, جو ان سے دور ہوگا وہ خبیث ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ اسی طرح جب ہر قسم کے رجس میں یہ جہالت آ جاتی ہے, یہ ظلم آ جاتا ہے, یہ تمام اشیاء رجس میں آ جاتی ہے, تو اب خدا نے اہل بیت کو نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے, اہل بیت کو میزان بنا کر بھیج دیا ہے کہ اہل بیت وہ ہے جو ان سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دیا گیا ہے. اب جو بھی اہل بیت کو مانے سمجھو وہ عالم ہے, سمجھو وہ طیب ہے, سمجھو وہ عادل ہے. جو اہل بیت کو نہیں مان رہا تو وہ ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے, خبیث بھی ہے. اہل بیت کو جو مانے گا وہی عادل ہوگا, وہی عالم ہوگا, وہی طیب ہوگا, اور جو ان سے دور ہوگا وہی ظالم ہوگا. صلوات پر محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا, تو اہل بیت کو کس نے انتخاب کیا ہے؟ کیا ہم نے مولا کو مولا بنایا؟ کیا ہم نے علی کو پہلا امام بنایا؟ یاد رکھو مکتب تشیع تمام مذاہب میں واحد مذہب ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی جانب سے نہ کسی چیز کو بڑھایا ہے نہ گھٹایا ہے, بس ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے یہ نشانیاں ہوتی ہیں جن میں آپ جا کر خود دیکھنا ہے کہ جس کو جن میں وہ نشانیاں پائی جائے ان کو مانو. آؤ قرآن کی جانب چلتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرُ. یہ تیرے رب کی مرضی ہے کہ جسے چاہے خلق کرے, جسے چاہے انتخاب کرے. ارے یاد رکھو اللہ کے انتخاب پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اس نے اگر کعبہ کو ہادی بنایا ہے تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے. اس نے اگر انبیاء کو ہادی بنایا ہے تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے. اس نے اگر قرآن کو قرآن بنایا ہے, قرآن کو ہادی بنایا ہے تو ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اور یاد رکھو جس نے اعتراض کیا تو وہ اور کوئی نہیں ہے, وہ ابلیس ٹھہرا.
یعنی جب یہ جناب آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرت کی بارگاہ میں موجود ہے، آپ اہل علم حضرات و مجلسی عزادار ہو، آپ بہت سارے علماء سننے میں چھوٹا سا طالب علم، آپ حضرت کی بارگاہ میں ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں کہ جناب آدم کے لیے حکم ہوا کہ جب اس میں روح پھونکوں تو تمام ملائکہ اس کو سجدہ کرنا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب معلوم ہو گیا کہ جو خدا کے انتخاب، کیونکہ ابلیس نے کہا کہ میں جو ہوں کیا آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ اپنا قیاس کر رہا ہے۔ شریعت میں جس نے، امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ شریعت میں جس نے اپنی رائے قائم کی، قیامت کے دن خدا اس کو شیطان کے ساتھ محشور کرے گا۔ تو خدا نے کہا کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میری مرضی، جسے چاہوں انتخاب کروں، جسے چاہوں خلق کروں۔ آپ کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والوں؟ اے علی پر اعتراض کرنے والوں، اگر جو بھی علی کی امامت و ولایت پر اعتراض کرتا ہے سمجھو کہ اس کا تعلق بھی ابلیس سے ہے۔ ارے دیکھیے خدا نے کہا کہ سب اس کو سجدہ کرنا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ جو سجدہ کرے گا، جو خدا کے انتخاب پر راضی ہوگا وہ فرشتہ ہے، جو اعتراض کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ ابلیس ہوگا۔ کیونکہ خدا نے جب فرشتوں، اچھا اعتراض فرشتوں نے بھی کیا تھا، فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے، تسبیح تقدیس کے لیے کافی ہے۔ تو خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب معلوم ہوا کہ جاننے والے کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا یہ شیطانی صفت ہے، اور جاننے والے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ یعنی خدا نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو خدا کے اس حکم پر فرشتوں نے کہا کہ جو آپ جانتے وہ ہم نہیں جانتے۔ بے شک فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا۔ تو اب معلوم ہوا کہ جو جاننے والے کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، اپنے ضد پر کھڑا ہو جائے تو وہ ابلیس ہوتا ہے، جو مان جائے وہ فرشتہ ہے۔ صلوات بر محمد و علی محمد۔ اب بحث یہ کہ مولا کو ہم کیوں مانیں، علی کو کس نے انتخاب کیا؟ آؤ قرآن کی جانب چلتے ہیں۔ قرآن میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا کہ انما، بس مختصر کرتا چلا، بزرگان تشریف فرمائے کہ کہا کہ انما ولیکم اللہ، کہ بالتحقیق ولی تمہارا اللہ ہے، ورسول، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا۔ اب یہ شرائط بیان کی جا رہی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ میں آج کی اس خمسے کی چوتھی گفتگو میں تمام عالم اسلام کو، تمام شیعہ سنی مکتب کو پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ آیت علی کے سوا کسی اور کے شان میں ثابت کر کے دکھاؤ، میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر نہ دکھا سکو تو ماننا پڑے گا کہ علی کو اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اچھا یہ جب ماجرا پیش ہوا تو ماجرا پیش ہونے کے بعد پیغمبر اسلام مسجد میں آئے، کہا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا؟ کہا گیا کہ کوئی ایسی خاص، بس ایک فقیر آیا تھا اور وہ دروازے پر صدا کر رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھ کو دے، تو کوئی نہیں دے رہا۔ تو اس کے بعد امیر المومنین حالت رکوع میں نماز ادا کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میں تیرے رسول کی مسجد سے خالی واپس جا رہا ہوں۔ تو علی اس وقت حالت رکوع میں تھے، اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے کہا کہ اس کی جو ہے انگشتری لے کر چلے جائے۔ وہ فقیر بس مولا کی وہ جو ہے انگشتری لے کر چلے گئے، بس یہی کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، میں رسول تمہارا ولی ہوں اور یہ علی تمہارا ولی ہے۔ ارے اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ ڈیلنگ شروع ہو گئی، ڈیلنگ ہوتی رہی۔ کہا کہ جب ہم انہوں نے فقیروں سے کچھ جو اس طرح کے مصداق ہوتے، خواہش مند ہوتے کہ ہمارے لیے کوئی آیت آ جائے، تو فقیروں کو کہا کہ ہم جب رکوع میں جائیں تو آپ آنا،
اور یہ صدا کرنا ہماری انگلی سے جو ہے اس سے لے کر چلے جانا. تو تاریخ نے لکھا کہ مدینے کے فقیر امیر بن گئے لیکن علی کے سوا کسی کے لیے آیت نازل نہ ہوئی. اچھا اسی طرح امام کے لیے شرط ہے کہ کیا ہو وہ اس میں طہارت ہو, عصمت ہو, معصوم ہو. غیر معصوم کو ہم کبھی بھی امام نہیں بنا سکتے. غیر معصوم کو ہم کبھی بھی امام نہیں بنا سکتے. ارے یہ آیت تطہیر تمام شیعہ سنی کتب نے یہی لکھا ہے کہ یہ آیت تطہیر پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت اسی طرح اطاعت میں بھی کہا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو اب معلوم ہوا کہ یہ اللہ انتخاب کر رہا ہے کبھی طہارت کے عنوان سے کبھی صداقت کے عنوان سے. جب یہ واقع مباہلہ میں مختصر بالکل کرتا چل رہا ہوں کہ واقع مباہلہ پیش آیا تو نجرانی کے ساتھ یہ مباہلہ ہو رہا تھا. تو اس وقت پیغمبر کو حکم ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علم کے آنے کے بعد اگر کوئی حاجت باقی رہے, علم کے آنے کے بعد کوئی بات نہ مانے, جو کہ وہ اس وقت نہیں مانے, وہ کہہ رہے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے کہ نہیں اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کا عبد ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا والد نہیں ہے. تو پیغمبر نے کہا اگر حضرت عیسیٰ کا والد نہیں ہے اس لیے آپ اسے اللہ کا بیٹا کر رہے ہو تو کیا جناب آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کا نہ باپ ہے نہ اس کی ماں ہے. تو جب یہ نہیں بات نہیں مان رہے تھے تو اس وقت پیغمبر کو حکم ہوا کہ اب کیا کرنا ہے تمہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ خدا کا حکم ہوا پیغمبر کو, اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے بیٹے لے کر آئے, تم اپنے بیٹے لے کر چلو. وہ اپنی عورتیں لے کر چلے آئے, تم اپنی عورتیں لے کر چلو. تو وہ اپنے نفوس لے کر آئے, تم اپنے نفوس لے کر چلو. اب کرنا کیا ہے؟ یہاں کوئی تلوار کی جنگ نہیں ہے, یہاں کوئی لڑنا نہیں ہے, بس کرنا یہی ہے کہ ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بس جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنی ہے, جھوٹوں پر بس خدا کی لعنت کرنی ہے. صلوات پر محمد اور محمد والے محمد بلند تر سلام. کام کیا کرنا ہے؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنی ہے. اب جھوٹ کے مقابلے میں سچ ہوتا ہے. یہاں تلوار کی جنگ نہیں تھی, یہاں صداقت کی جنگ تھی, سچوں کی تلاش تھی. اب پیغمبر کو سچوں کی تلاش تھی اور ان کو بھی انہوں نے اپنی جانب سے اپنی مرضی سے بڑے بڑے سچوں کو انتخاب کیا کہ یہ سچا ہے. یہ مردوں میں, یہ عورتوں میں, یہ نفوس میں, یہ بیٹوں میں انہوں نے جو ہے نجرانیوں نے سچوں کا انتخاب ہے. اب پیغمبر اسلام کی جانب سے جب یہ سچوں کا انتخاب ہو رہا, جو کچھ پیغمبر کے ساتھ تھے تو وہ بھی اپنے جس طرح سرائکی میں کہتے ہیں کہ جب وہ تیار ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے کو بھی گلان سی پیغمبر انہوں نے ڈالے. یعنی جب وہ پیغمبر اسلام کو سچوں کی تلاش تھی تو پیغمبر کے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے وہ اپنی جانب سے کہہ رہے تھے کہ رسول ہمیں لے چلے گا ان کے ساتھ مباہلہ کرنے, ان جھوٹوں پر لعنت کرنے. لیکن پیغمبر کی نظر میں اور کوئی نظر نہیں آیا سوائے عورتوں میں سیدہ فاطمہ زہرا کے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی اور بھی بیٹیاں تھی, پیغمبر کی اور بیٹیاں, اگر پیغمبر کی اور بیٹیاں ہوتی تو پیغمبر ان کو مباہلے میں لے چلتے. دیکھیے ایک ہی بیٹی فاطمہ زہرا تھی جس کو پیغمبر نے جو ہے مباہلہ کے لیے لے کر چلے گئے. اسی طرح نفوس میں امیر المومنین کو لیا ہے, کسی اور کو نہیں لیا. بیٹوں میں اسی طرح
امام حسن نے امام حسین کو لیا ہے. اب یہ صداقت ہے، یعنی طہارت میں بھی خاندان رسول ہے، صداقت میں بھی خاندان رسول ہے، شجاعت میں بھی خاندان رسول ہے، سخاوت میں بھی خاندان رسول ہے، عصمت میں بھی خاندان رسول ہے، عبادت میں بھی خاندان رسول ہے. تو ماننا پڑے گا کہ نبی کے بعد نبی کا خاندان ہی ہے جو امامت کے لائق ہے. نبی کے بعد علی. اچھا، اسی طرح پیغمبر اسلام نے علی کو اپنی زندگی میں بھی انتخاب کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے نہیں ہے ظلم، بلکہ آپ مسلمان ہیں، مجلسی عزادار ہیں، مولا آپ کی کو سلامت رہے گا، آپ کی عزاداری قبول فرمائے. تو پیغمبر نے کبھی جنگ خندق میں کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا رہا ہے. توجہ ہے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا رہا ہے. یہ انتخاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہاں خدا انتخاب کر رہا ہے، یہاں اب رسول، یہ وہ رسول ہے جو اپنی مرضی سے کچھ کام ہی نہیں کرتا، کچھ کلام ہی نہیں کرتا. جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کی مرضی و منشا سے ہی کرتا ہے، خدا کے حکم سے ہی کرتا ہے. اب پیغمبر اسلام نے بھی اپنا خاندان دیا ہے. ارے پیغمبر تو وہ ہے جس نے ہمارے لیے دین دیا ہے، جس نے ہمیں اسلام کی معرفت دی ہے. پیغمبر تو وہ ہے جس نے توحید کی معرفت دی ہے. پیغمبر تو وہ ہے جس نے آدمی کو انسان بنایا ہے، انسان کو مسلمان بنایا ہے، مسلمان کو سلمان بنایا ہے، سلمان کو فخر سلمان بنایا ہے، فخر سلمان کو سلمان و منا اہل بیت کی یہ سند دے کر پیغام دے دیا کہ جو بھی اس گھرانے سے تمسک رکھے گا تو یہ گھرانہ نہ کبھی اسے دنیا میں چھوڑے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا. یہ پیغمبر جو ہو، پیغمبر تو ہے جس نے ہمیں نماز کو معراج قرار دیا ہے. کمال کا جملہ ہے، تو جملے کی قدر کرنا. پیغمبر جس نے نماز کو معراج قرار دیا، سفر کو ہجرت قرار دیا، ہلاکت کو شہادت قرار دیا. یہ پیغمبر ہے جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے. پیغمبر ہے جس نے ہمیں نماز دی ہے. پیغمبر وہ ہے جس نے ہمیں روزہ دیا ہے. پیغمبر وہ ہے جس نے ہمیں تمام اسلام کے عقائد و اعمال دیے ہیں. ارے جس نبی سے تم نے نماز لی ہے اسی نبی نے اپنا خاندان بھی دیا ہے. جس نبی سے تم نے نماز لی ہے اسی نے ہمیں خاندان میں دیا ہے. آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب مسواک کی حدیثیں تمہیں یاد ہے، شلوار پہننے کی حدیثیں تمہیں یاد ہے، ارے وہ حدیثیں آپ نے کیوں بھلا دی کہ جب کبھی پیغمبر اسلام کہتا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیثیں تم نے بھلا دی. قبلہ کی آمد میں بہت بلند تر صلوات. تو پیغمبر نے اپنا خاندان دیا. اسی طرح حدیث قصہ کا جملہ اس کے بعد بزرگوں کو ٹائم دو. حدیث قصہ میں پیغمبر نے اپنا خاندان دیا. جب یہ پنج تن پاک جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت پیغمبر نے کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. جو عربی لغت سے استاد محترم تشریف فرمایا اور جو آپ مومنین عربی لغت سے وابستہ ہیں کہ ہؤلاء اس میں اشارہ ہے جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ میں کہوں کہ یہ مومنین تشریف فرما ہے تو خود پیغمبر اسلام فرما رہے اللہم ان ہؤلاء، تو زمین طرف ہے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یلمنی ما یلمہم انا حرب لمن حارم وسلم لمن سالم وعدو لمن عداو ومحب لمن احبهم انہم منی وانا منہم واجعل صلواتک برکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک وعلی وعلیہم وعذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. تو پیغمبر نے یہی کہا اے میرے پروردگار یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے خاص و خاص ہے، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے، ان کا خون میرا خون ہے، میرا خون ان کا ہے، میری ان سے محبت ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، میری ان سے جنگ ہے جو ان سے جنگ کرتا ہے. تو اس وقت پیغمبر اسلام جب یہ ماجرا پیش ہوا تو وہاں سردار ملائکہ نے بھی اللہ سے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون
کون ہے؟ یہاں ایک مرتبہ جو ہے پیغمبر اسلام اپنے خاندان کا تعارف کرا رہے ہیں. اب جب سردار ملائکہ نے یہ پوچھا کہ کون ہے یہ چادر کے لیے، درحال کہ یہ جبرائیل امین تو کبھی درزی بن کر آتا ہے، کبھی وہی بن لے کر آتا ہے. ارے یہ پنجتن پاک جب ایک جگہ جمع ہو گئے تو جبرائیل بھی نہ پہچان سکے. تو اس وقت پیغمبر اسلام کا یہ محفل برگزار ہو رہی تھی، تو اس وقت اب خدا نے تعارف کروایا ہے. تو جو ہے نہیں، خدا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ پنجتن پاک یہ کون ہے. کہا کہ یا سکان سماوات انی ما خلقت سمان مبیتن ولا ارض مچیتن ولا قمر منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. خدا نے کہا کہ میں زمینوں کو نہ بچھاتا، آسمانوں کو بلند نہ کرتا، دریاؤں کو جاری نہ کرتا، سوائے یہ جو پنجتن پاک چادر کے نیچے ہے، ان کی محبت میں نے پورا عالم خلق دیا ہے. یہ دیکھیے خدا متعال اور پیغمبر اسلام کس انداز سے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں. یاد رکھو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اہل بیت جیسے امام رہبر عطا کیے ہیں. دنیا والوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے جو ہمیں معصوم امام ملے ہیں، عالم علم لدنی والے امام ملے ہیں، ہمیں طہارت کے مصداق امام ملے، ہمیں صداقت کے مصداق امام ملے. یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے علی جیسا امام دیا ہے، حسن جیسا امام دیا ہے، حسین جیسا امام دیا ہے. صلوات پر بس حدیثوں انہوں نے بڑی قربانی دے کر انسانیت کو کمال تک پہنچایا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے ان کا جتنا بڑا منصب تھا اتنے ہی منصب کے اعتبار سے انہیں دین کا دفاع بھی کیا ہے. مختصر کرتا چلوں بزرگوار تشریف فرمائے، جتنا بڑا منصب تھا، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اہل بیت کی جتنی بڑی فضیلت تھی، لوگوں نے ان کی فضیلت کو نہ پہچانا. حاضروں، میں چاہوں گا کہ آج کربلا کے اس پہلے زائر کا مختصر واقعہ بیان کروں. کل میں نے سادات کی رہائی کے چند جملے مسائل میں بیان کیے تھے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے حدیث قصہ کا راوی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر اسلام کا صحابی ہے. وہ ضعیف ہو جاتا ہے لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ خاندان رسول میں سے حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اپنے غلام کے ساتھ کربلا آتا ہے اور وہاں سے جناب سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کو جب رہائی ملتی ہے تو وہ بھی جو شام سے کربلا کے لیے زیارات کے لیے آتے ہیں. اب بھی یہ ہمارے لیے حکم تاکید یہ ہے کہ 40 کو خصوصاً سیدہ زینب سید ساجدین کی سیرت پر چلتے ہوئے 40 کو اپنے آپ کو کربلا پہنچاؤ. اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری جب کربلا میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہاں قبر حسین کہاں ہے، کوئی نہیں بتاتا. اب وہ جابر اپنے غلام کو کہتا ہے مجھے قبروں کے بیچ کھڑا کر دے. عزادارو، ایک جناب جابر کو جب اس کے غلام نے قبروں کے بیچ کھڑا کر دیا تو اس وقت جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک سلام کہا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. عزادارو، جیسے یہ سلام کرنا تھا نانا رسول کا صحابی کا سلام ہے، اب حسین ابن علی کی قبر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا جابر. اے جابر، حسین مظلوم کا تم پر بھی سلام ہو. عزادارو، جیسے ہی سلام کا جواب آنا تھا اب جناب جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین پر آتے ہیں اور وہاں روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس کا غلام اس کو پانی لگا کر ہوش
ہوش میں لاتا ہے اور غلام دیکھ رہا ہے کہ قریب سے کچھ قافلہ آ رہا ہے. وہ ڈر گیا شاید کسی اور کا کاروان ہو. جیسے ہی کاروان وہ قریب ہوا تو اس وقت جناب جابر کو کہا گیا کہ جابر ایک کاروان آ رہا ہے. پوچھا کہ ان میں سے کیا نشانیاں ہیں. وہ غلام کہتا ہے مولا ان کے پاس سیاہ علم ہے، وہ اور مصیبت زدہ لگ رہے ہیں، وہ قبر حسین کی جانب آ رہے ہیں. عزادارو یہ سید الساجدین امام زین العابدین سیدہ زینب یہ کاروان لے کر قبر حسین کی جانب جب آ رہے تھے تو اس وقت جناب امام زین العابدین نے اپنے نانا رسول کے صحابی کو پہچانا ہے. کہا السلام علیکم یا جابر، اے نانا رسول کے صحابی تم پر سلام ہو. عزادارو جناب جابر پوچھتا ہے آپ کون ہو؟ کہا جابر میں سید الساجدین میں زین العابدین ہوں. عزادارو جیسے ہی زین العابدین کا نام آنا تھا اب جناب جابر نے کہا مولا عرصہ قبول کیجئے. عزادارو اب سید الساجدین فرماتے اے جابر مجھے کس کس کا پرسہ دو گے؟ ارے میں جوانوں میں سے میں صرف سید سجاد بچا ہوں. ارے حسین شہید کر دیے گئے، اکبر شہید کر دیے گئے، عباس کو نہر فرات پر شہید کر دیا گیا، ارے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، ارے اصغر کو ذبح کر دیا گیا. اللہ لعنت اللہ علیکم ظالمین وسلم ظلم